طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں سخاوت اور جود و فیاضی کی فضیلت اور عظمت قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور آل محمد کی ارشادات کی روشنی میں بیان کی گئی، اور جو انسان سخی ہے اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام اور منزلت ہے، روایات کی روشنی میں سخی افضل الناس ہے، اور سخی انبیاء کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے، خدا کے قریب ہے. سخی کی جو فضیلت ہے، برتری ہے، منزلت ہے، وہ آپ کے خدمت میں بیان کی گئی. آج کے درس میں سخاوت اور نیکی اور خدمت اور احسان، اس کے جو آثار ہیں، اس کے جو برکات ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں، وہ آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے. متعدد روایات میں نیکیوں کے جو آثار ہیں اور سخاوت کے جو آثار ہے، احسانات کے جو آثار ہیں، متعدد اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، متعدد اس کے آثار بیان کیے گئے ہیں، اور سخاوت کے بے شمار فائدے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے بہت سارے فائدے دنیاوی ہے، یعنی دنیا میں اس سخاوت کا جو نتیجہ ہے، نیکی کا جو نتیجہ ہے، دنیا میں بھی انسان کو ظاہر ہوتا ہے. دنیا میں اس کے جو آثار ہے اور اس کے جو نیک برکات ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور قبر میں بھی اس کے جو بہترین نتائج ہے، آثار ہے، برکات ہے، انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ملتے ہیں. اور اسی طریقے سے قیامت میں بھی نیکی کی جو جزا ہے، اس کی جو بہترین آثار ہے اور برکات ہے، عظیم درجات کی صورت میں، عظیم مقامات کی صورت میں قیامت میں بھی، یعنی اخروی زندگی میں بھی نیکی اور احسان اور سخاوت کی بے شمار جو ہے نا وہ آثار ہیں. اب آپ کی خدمت میں جو سخاوت اور نیکی کی دنیاوی آثار اور اخروی آثار اور انفرادی اور اجتماعی جو اس کے بے شمار آثار اور فوائد و برکات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے آج اس درس میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے سورہ مبارکہ تغابن کی آیت نمبر 16، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس میں پروردگار عالم نے 4 دستور جو ہے بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ ان 4 دستوروں پر اور 4 حکم الہی پر عمل کرنے والوں کے لیے سعادت کا اعلان کیا ہے، خوشبختی کا اعلان کیا ہے، کامیابی کا اعلان کیا ہے کہ یہ 4 اصولوں پر اور 4 حکم خدا پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشبختی ہے اور کامیابی ہے. سب سے پہلا دستور یہ ہے فاتقوا اللہ مستطعتم، تقوی الہی اختیار کرو جتنا ممکن ہے، جتنا تمہاری قدرت اور استطاعت میں ہے، تقوی الہی، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی واجبات پر عمل کرو
اور جتنے بھی گناہ ہے اور معصیت ہے اس کو ترک کرو۔ یہ سب سے پہلا دستور جو قرآن کے جا بجا متعدد مقامات پر فاتقوا اللہ کا لفظ آیا، لیکن اس میں ایک اضافہ آیا ہے مستطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے، گنجائش ہے، جتنا ہو سکتا ہے تقوی اختیار کرو۔ دوسرا دستور یہ ہے کہ واسمعوا، پیغام الہی کو سنو، پیغام انبیاء کو سنو، پیغام ائمہ طاہرین کو سنو۔ پیغام الہی کو سننا تمہاری سعادت ہے، تمہاری خوشبختی ہے۔ وَأَطِيعُوا، پھر سننے کے بعد اس پر اطاعت کرو، اس پر جو ہے نا وہ عمل کرو۔ پہلا دستور تقوی الہی، دوسرا دستور سننا ہے، ائمہ کے دستورات کو، شریعت کے احکام کو، پیغامات کو سننا۔ اور تیسرا دستور یہ ہے کہ وَأَطِيعُوا، اطاعت کرو، خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت، ائمہ طاہرین کی اطاعت، علماء کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، یہ انسان کی خوشبختی اور سعادت کا سبب ہے۔ اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور چوتھا دستور یہ ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، انفاق کرو، خرچ کرو راہ الہی میں، سخاوت کرو، فیاضی کرو، نیکی کرو، احسان کرو، دین کے راہ میں، خدا کے راہ میں، خیراً، نیکیوں کو، خیرات کو انفاق کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لِأَنفُسِكُمْ، تمہاری نفس کے لیے ہے، تمہاری اپنی نجات کے لیے ہے۔ ایسی بات نہیں کہ تم اگر نیکی کرو گے، احسان کرو گے تو خدا کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ کے رسول کا فائدہ ہے۔ ان نیکیوں کا جو فائدہ ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ تمہاری نفس کی نجات کا ہے، یہ تمہاری نفس کی نجات کا سبب ہے، تمہاری مغفرت کا سبب ہے۔ خیراً لِأَنفُسِكُمْ۔ پھر ان چار دستوروں پر خاص طور پر انفاق کرنے والے اور سخاوت کرنے والے کی جو اثر ہے، اس کا جو فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ شخص جو اپنے نفس کو بخل سے بچائے، کنجوسی سے بچائے اور احسان کرے، نیکی کرے، بخل سے بچتے ہوئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں جو بخل سے اپنا آپ کو بچاتے ہیں اور راہ الہی میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ یہ جو ہے فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اس میں دیکھیں نیکی کے جو آثار ہیں، نیکی کے جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین جو فائدہ ہے وہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو اہل انفاق ہیں، جو اہل احسان ہے، جو سخی لوگ ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ جو اپنے نفس کو کنجوسی سے، بخل سے بچاتے ہیں، اور بخل جو ہے وہ صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے، زکوٰۃ نکالنے سے، غریبوں کی خدمت کرنے سے انسان کو منع کرتی ہے، اور یہ صفت بدترین صفت ہے۔ کسی میں بخل آ جائے تو وہ نیکی نہیں کرتا ہے، وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ سخاوت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا بخل سے بچائے اپنے نفس کو اور اس کے مقابل میں سخاوت اختیار کرے، نفس میں سخاوت پیدا کرے، جود پیدا کرے، تو اس کے لیے قرآن نے خبر دی ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے سخاوت کے آثار اور سخاوت کے فائدے کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات کا فرمان ہے دو چیزوں کو اپنے لیے لازمی اور ضروری قرار دے دو اور اپنے نفس میں پیدا کرو، دو صفتیں اپنا لو، دو صفتیں اپنی وجود کا حصہ بنا لو۔ اگر یہ دو صفتیں اگر تمہاری وجود کا حصہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں فراوانی عطا کرے گا اور تمہاری دوستوں میں بھی فراوانی آئے گی۔ یعنی جو اس کی آثار میں سے، سخاوت کے آثار اور فوائد میں سے دو اثر مولا نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ دو چیزیں جسے تمہیں اپنانا چاہیے، تمہاری نفس کا حصہ ہونا چاہیے، مولا نے فرمایا علیکم بالسخاء وحسن الخلق، اے علی کے ماننے والو، اے کائنات کے مومنین، علیکم بالسخاء، تمہارے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے سخاوت کا اختیار کرنا، جود و سخا کو اپنانا اور بخل اور کنجوسی سے دور ہونا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اپنے نفس سے بخل کو دور کرو، کنجوسی کو دور کرو، اور اس کے مقابل میں علیکم بالسخاء، سخاوت کو اپنا لو اور جود و فیاضی کو اپنا لو۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت جو ہے وہ حسن الخلق، بہترین اخلاق کو اپنا لو، لوگوں کے ساتھ بہترین اور شائستہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ضروری قرار دینا ہے سخاوت کی صفت کو اور بہترین اخلاق کی صفت کو۔ یہ دونوں اگر تمہارے وجود میں اگر ہیں تو اس کا اثر اور اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ بیان کیا، فَإِنَّهُمَا يَزِيدَانِ فِي الرِّزْقِ،
خوش اخلاقی اور سخاوت تمہارے رزق میں اضافے کا سبب ہے، مال و دولت کی فراوانی کا سبب ہے۔ مومنین کرام، متعدد روایات میں ہے، ابھی کچھ روایتوں کا آپ کے خدمت میں ذکر کروں گا۔ جو انسان راہ الہی میں خرچ کرتا ہے، جو انسان سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں فراوانی عطا کرتا ہے۔ دینے والا پاتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، مخلوق خدا کو دیتا ہے، اللہ بھی اس کو دے دیتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سخیوں کے ہاتھ کو باز رکھتا ہے، سخیوں کے ہاتھ کو کھلا رکھتا ہے۔ وہ سخی ہاتھ جو دینے کے عادی ہے، اللہ اس کو کبھی کمی ہونے نہیں دیتا ہے، بہت زیادہ خدا عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ سے غریبوں کی خدمت ہوتا رہے، مسکینوں کی خدمت ہوتا رہے۔ اس لیے حقیقت میں اس کو جو کچھ مل رہا ہے راہ الہی میں دے رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سخی انسانوں کے رزق میں فراوانی اور کثرت جو ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا یزیدان فی الرزق، خوش اخلاقی رزق کی فراوانی کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے سخاوت رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی اور سخاوت کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر مال و دولت کی فراوانی ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر کوئی انسان نہیں دے رہا ہے، بخل اختیار کر رہا ہے، کنجوسی اختیار کر رہا ہے، تو اس کے رزق میں برکت نہیں آتی ہے، اس کے رزق میں وسعت نہیں آتی ہے، بلکہ بہت ساری روایات میں موجود ہے وہ رزق جس میں بخل کیا جائے اور جس میں زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے، خمس ادا نہ کیا جائے، غربا اور فقراء کو کچھ نہ دیا جائے، اس مال پر بلائیں آتی ہے، آفات آتی ہے۔ سخاوت انسان کی فضیلت کا سبب ہے، انسان کی برتری کا سبب ہے، انسان کی عظمت کا سبب ہے۔ لوگوں میں سے افضل ترین انسان وہ انسان ہے جو اہل سخا ہے، جو دینے کے عادی ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والے انسان ہیں۔ مولا نے فرمایا سب سے برتر، سب سے افضل انسان وہ انسان ہے جو اہل سخا ہے۔ دیکھیں مولا کا فرمان، افضل الناس فی الدنیا الاسخیاء، دنیا میں برترین اور افضل ترین لوگ وہ لوگ ہیں الاسخیاء، جو سخی لوگ ہیں، جو دینے والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں افضل لوگ ہیں۔ وفی الآخرۃ الاتقیاء، اور آخرت میں افضل ترین لوگ صاحبان تقویٰ ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل تقویٰ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مقام اور منزلت ان لوگوں کی ہے جو اہل سخا ہے۔ اہل سخا کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے دنیا میں، اہل تقویٰ کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے آخرت میں۔ یہ دو اثر جو آپ کے خدمت میں بیان کیا، ایک جو ہے رزق کی فراوانی اور دوسرا مال و دولت کی فراوانی اور دوستوں کی فراوانی، اور تیسرا یہ ہے حقیقت میں یعنی انسان کی فضیلت اور برتری کا سبب ہے زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا۔ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، سخاوت کے آثار کو اور سخاوت کے فوائد اور برکات کو بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا ہے، 4 چیزیں انسان کی سرداری کی سبب ہے، انسان کی بزرگی کی سبب ہے۔ 4 صفت جس انسان کے اندر موجود ہو اسے بزرگی ملتی ہے، اسے عظمت ملتی ہے، اسے بلندی اور سرداری جو ہے پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ مولانا امام صادق نے فرمایا، ان الصادق 4 خصال یسود بها المرء، 4 صفتیں ہیں جن 4 صفتوں کی وجہ سے انسان کو سیادت ملتی ہے، بزرگی ملتی ہے، عظمت ملتی ہے۔ وہ 4 صفت کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت العفت، پاک دامنی، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا، ہر قسم کی آلودگیوں سے بچانا، یہ بزرگی کی سبب ہے، یہ سیادت کی سبب ہے، یہ انسان کی عظمت کی سبب ہے۔ یقیناً انسان کی پستی کے جو سبب ہے وہ گناہ ہے، وہ آلودگی ہے۔ جتنا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پست ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا گناہ انسان کی پستی اور ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے، اور گناہوں سے پرہیز کرنا اور اپنی نفس کو آلودگیوں سے بچانا یہ سرداری اور عظمت کا راستہ ہے۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا کہ تم آ کر اپنی نفس میں عفت اور پاک دامنی اختیار کرو گے، خاص طور پر خواتین کے لیے پاک دامنی اور عفت ان کی اہم ترین صفت ہے، اور مردوں کے لیے بھی اپنے نفس کو عفیف بنانا، اپنے نفس کو باعفت بنانا اور گناہوں سے اور آلودگی سے بچانا، صادق آل محمد نے فرمایا یہ بزرگی اور سیادت اور فضیلت اور عظمت کا سبب ہے۔ دوسری چیز والادب، بہترین آداب کو اپنانا، ادب سے انسانیت ملتی ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کے لیے انسانیت کا سبب ہے، عظمت کا سبب ہے، بہترین آداب کا اپنانا۔ وہ انسان جو با ادب انسان ہے،
ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ادب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ادب کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ، استاد کے ساتھ ادب کے ساتھ، بزرگوں کے سامنے ادب کے ساتھ، اور تمام جگہوں پر وہ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ بزرگی پاتا ہے، یہ مقام اور منزلت جو ہے نا وہ حاصل منزلت کو پا لیتی ہے۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ اگر بے ادب انسان ہے، ادب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس علم ہے، فرض کرو مال و دولت بھی ہے، لیکن بے ادب انسان ہے، بے ادبی انسان کی ذلت کا سبب ہے، یہ رسوائی کا سبب ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں بہترین آداب کا اپنا لینا، یہ آداب انسان کے لیے باعث شخصیت ہے، باعث بزرگی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، یعنی عفت باعث بزرگی اور کرامت ہے، اور دوسری چیز بہترین آداب۔ اور تیسری چیز جو باعث بزرگی ہے، باعث کرامت ہے، جو ہمارے درس کے ساتھ مربوط ہے، وہ جود و سخا ہے۔ وہ انسان جو صاحب سخاوت ہے، صاحب جود ہے، اسے عظمت ملتی ہے، اسے بزرگی ملتی ہے۔ بہت خوبصورت فرمان ہے سید الشہداء کا، من جاد سادہ، وہ شخص جس نے جود کیا، جس نے سخاوت کی، جس نے عطا کی، اس نے بزرگی پالی۔ بزرگی عطا میں ہے، بزرگی سخاوت میں ہے، بزرگی دینے میں ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات کے بہترین اور غرر کلمات میں سے ہے، مولا نے فرمایا اگر تمہیں بادشاہی چاہیے، اگر تمہیں عظمت چاہیے، تو تم دینے کی عادت کرو، عطا کرنے کی عادت کرو۔ دینے والوں کے لیے عزت ہے اور بزرگی ہے، اور کسی سے لینے کی عادت نہ کرو، کسی سے مانگنے کی عادت نہ کرو۔ مانگنے میں ذلت ہے، دینے میں عزت ہے، یہ مولا کا کلام ہے۔ خذ ممن شئت تکن امیرہ، جسے چاہے تم عطا کر لو، تم امیر بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ یعنی وہ لوگ واقعی امیر ہے، واقعی بادشاہ ہیں جو دینے والے ہیں، دینے والے بادشاہ ہیں، لوگوں کے بادشاہ ہیں، وہ حقیقت میں بادشاہی اور سلطنت پا لیتا ہے۔ لہذا مولانا نے فرمایا اعط ممن شئت تکن امیرہ، جس کو چاہے تم دے دو، اس کا تم امیر بن جاؤ گے۔ خذ ممن شئت، جس سے چاہے تم لے لو، لیکن تکن اسیرہ، اس کا تم اسیر ہو جاؤ گے۔ لہذا دینا باعث اسارت اور ذلت، لینا باعث اسارت اور ذلت ہے، اور دینا جو ہے وہ باعث عزت اور سیادت ہے، بزرگی ہی ہے۔ اسی لیے صادق آل محمد نے فرمایا الجود، تیسری صفت جو سرداری کی سبب ہے، بزرگی کی سبب ہے، وہ عطا کرنا ہے، جود کرنا ہے۔ دنیا میں دینے والے سردار ہے، دنیا میں دینے والے عظیم منزلت اور فضیلت کے مالک ہے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے لیے باعث بزرگی اور مقام ہے، وہ عقل اور فکر ہے۔ وہ انسان جو صاحب فکر ہے، صاحب عقل ہے، انسان کو اگر بزرگی ملتی ہے، فضیلت اگر حاصل ہے، تو وہ عقل کی وجہ سے ہے، فکر کی وجہ سے ہے۔ یعنی خود انسان کو جو اشرف مخلوقات قرار دیا گیا ہے، انسان کی جو برتری کا سبب ہے، انسان کی فضیلت کا سبب ہے، وہ یہ عقل کی دولت ہے، عقل کی نعمت ہے۔ لہٰذا واقعاً اگر وہ عقل کے مالک ہے اور عقل کی رہنمائی میں زندگی کرتا ہے، عقل کے فرمان کے مطابق زندگی کرتا ہے، تو وہ عزت پا لیتا ہے۔ لیکن عقل جو ہے وہ انسان کو دستور دے رہی ہے کہ تم اطاعت کرو، تم عبادت کرو، تم جھوٹ مت بولو، تم غلط کاموں کا انجام نہ دے دو۔ یہ عقل کی پکار ہے، یہ عقل کی دستور ہے۔ اس دستور پر عمل کریں گے، یعنی عقل کی فرمان کے مطابق زندگی کریں گے، تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ لیکن عقل کی ندا کو نہیں سنیں، عقل کی فریاد کو نہ سنیں، عقل کی صدا کو نہ سنیں، بلکہ نفس کا غلام بن جائے، تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ انسان کے اوپر دو قوتیں ہیں، یہ دو قوتوں میں سے ایک کی فرمان میں انسان عمل کر رہا ہے۔ ایک عقل ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف، عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف، سخاوت کی طرف، بہترین کاموں کی دعوت دیتی ہے، یہ عقل کی دعوت ہے۔ اس کے مقابل میں خواہشات نفسانی ہے۔ خواہشات نفسانی انسانوں کو برائیوں کی دعوت دیتی ہے، غیبت کی دعوت دیتی ہے، جھوٹ کی دعوت دیتی ہے، بہت ساری گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان خواہشات نفسانی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے خواہشات پر اگر عمل کریں تو ذلت اور رسوائی ہے، لیکن اگر عقل پر اگر عمل کر رہا ہے، عقل کی فرمان کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو عزت اور بزرگی ہے۔ اسی لیے یہ بھی غرر الحکم میں مولا کائنات کا بہت خوبصورت کلام ہے، کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر، کتنے عقل ایسے ہیں جو اسیر ہو چکے ہیں، اور وہ عقل جو ہے وہ اسیر ہے، اس کی خواہشات جو ہے وہ امیر ہے۔
یعنی نفس پر، انسان کی جسم پر جو حکومت کرنے والی جو طاقت ہے وہ ہوا ہے، خواہشات نفسانی ہے۔ خواہشات نفسانی کا وہ غلام بن چکا ہے، نفس محکوم ہے، نفس مغلوب ہے، نفس جو ہے نا وہ اسیر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، وہ عقل کی بات کو نہیں مان رہے ہیں بلکہ نفس اور خواہشات کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم کا راستہ، ذلت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا مومنین کرام اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ یہ غور سے دیکھیں آپ کس کی فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، عقل کی فرمان پر یا نفس کی فرمان پر؟ آپ عقل کے غلام ہیں یا نفس کے غلام ہیں؟ اگر آپ نفس کے غلام ہیں تو نفس آپ کو ہر آلودگی، ہر گناہ، ہر معصیت کی طرف جو ہے نا آپ کو یہ نفس اور آپ کی خواہشات لے جائے گی۔ لیکن اگر عقل کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ روایت کا جملہ ہے العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ عظیم طاقت ہے جس کے ذریعے سے خدا کی عبودیت بندگی ہوئی ہے، عقل کے ذریعے سے خدا کی شناخت ہوئی ہے، عقل کے ذریعے سے انسان جو ہے پیغمبر کی شناخت حاصل کرتے ہیں، عقل کے ذریعے سے شریعت کی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا عقل وہ بزرگ ترین رہنما ہے جس کو روایات میں رسول باطن کہا گیا ہے۔ اس روایت میں صادق آل محمد نے فرمایا انسان کی فضیلت اور بزرگی 4 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز عفت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور دوسری چیز بہترین آداب کا اختیار کرنا ہے، اور تیسری چیز سخاوت اور عطا ہے، اور چوتھی چیز جو انسان کے لیے باعث برتری ہے وہ عقل اور فکر کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنا ہے۔ سخاوت کے آثار اور سخاوت کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے حضرت ختمی مرتبت سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شخص نہایت محبوب ہے، وہ شخص نہایت پسندیدہ ہے جو سخی انسان ہے، جو جواد ہے، جو دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ خود پروردگار عالم جواد ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، دینے والی ذات ہے، اور خدا کو وہ لوگ پسند ہے جو دینے والے ہیں۔ دینے والا دینے والوں کو پسند کرتا ہے، جواد جواد کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، پیغمبر کا فرمان ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جواد یحب الجواد، خداوند جواد ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، دینے والی ذات ہے، دینے والا دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ محبوب خدا بننا ہے، خدا کا پسندیدہ بندہ اگر بننا ہے تو آپ کو جود و سخا اختیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ خدا خود سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے اور رحیم ہے، دینے والی ذات ہے، اور خدا دینے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی روایت کے ذیل میں آیا ہے ان اللہ جواد یحب الجواد و معالی الامور، دینے والوں کو خدا پسند کرتا ہے، اور جو بزرگ کاموں کو انجام دینے والے ہیں، بلند ہمت رکھنے والے، بلند فکر رکھنے والے، ایسے لوگوں کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ لہٰذا سخاوت کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر سخاوت رکھنے والے محبوب خدا ہے، خدا کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ایک اور اہم ترین سخاوت کا اثر اور فائدہ یہ ہے، سرور کائنات نے فرمایا سخیوں کا مقام جنت ہے، سخیوں کا مقام بہشت ہے۔ سخاوت انسان کو بہشت میں لے جاتی ہے، سخاوت انسان کا مقام جنت میں بناتی ہے۔ سخاوت باعث جنت ہے، باعث بہشت ہے، بخل اور کنجوسی باعث جہنم ہے۔ یہ بہت خوبصورت روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو خلق کیا، جنت کو معرض وجود میں لایا، تو جنت نے خالق دو جہاں سے سوال کی اے میرے پروردگار تو نے مجھے کن لوگوں کے لیے بنایا ہے؟ اتنی آراستگی کے ساتھ، اتنی زیبائی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ تو نے جنت کو خلق کیا، اور اس میں ہر چیز جو ہے نا تو نے رکھ دی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس جنت میں ہے ہر وہ چیز جو انسان کے خواہشات کے مطابق ہے، جو انسان کی لذت کے سبب ہے۔ ساری چیزیں جو تیرے لیے ضرورت ہے وہ سب چیزیں جنت میں رکھتی۔ خدا یہ عظیم مقام کس کے لیے بنایا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے جنت اس کو میں نے 2 گروہوں کے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے سخیوں کے لیے بنایا ہے، تو سخیوں کا گھر ہے، سخیوں کی جگہ ہے، اور دوسرا گروہ متقین کے لیے بنایا ہے۔ جنت متقیوں کی جگہ ہے، سخیوں کی جگہ ہے۔ یہ خوبصورت روایت اس کی عربی متن میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ الجنت قالت یا ربی لما خلقتنی،
پروردگار عالم نے جنت کو جواب دی، قالا لکل سخی تقی، تجھے میں نے بنایا ہے سخیوں کے لیے، تو سخیوں کی جگہ ہے، سخیوں کے مقام ہے، یہاں آنے والے سب کے سب سخی ہوں گے، دنیا میں جو سخی ہوں گے وہ تیرے پاس آئیں گے، تجھے میں نے سخیوں کے لیے بنایا ہے۔ اور دوسرا گروہ تقی، متقی انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ الجنت اعدت للمتقین، جنت کو تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے متقین کے لیے۔ مزید سخاوت کے آثار جو روایات میں بیان کی گئی ہے، سرور کائنات نے فرمایا سخی کی گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے، سخی کو خدا معاف کر دیتا ہے، سخاوت باعث مغفرت ہے، سخاوت باعث نجات ہے۔ بہت خوبصورت فرمان ہے سرور کائنات کا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجافوا عن ذنب السخی فإن اللہ آخذ بیدہ کل ما اثر۔ اے لوگو، اگر سخی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش، کوئی خطا اگر وجود میں آ جائے تو اس کو تم معاف کر دو، بخش دو اس کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخی کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سخیوں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، تم بھی سخیوں کی خطاؤں کو اگر لغزشیں ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ معاف کر دو۔ فرمایا تجافوا عن ذنب السخی، اے لوگو سخیوں کی لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو تم معاف کر دینا، بخش دینا، اس لیے کہ فإن اللہ آخذ بیدہ کل ما عسر، جب بھی اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، غلطیوں سے بچاتا ہے، اور ان کے خطاؤں سے، ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو معافی جو ہے وہ عطا کر لیتا ہے۔ اسی روایت کو ایک اور جملوں میں، ایک اور تعبیر میں مولا کائنات نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سخیوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے اور سخی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ یعنی سخاوت کے آثار کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اثر ہے، کتنا خوبصورت فائدہ ہے۔ سخاوت کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کی گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو سخی انسان ہے اس کا جو مقام ہے، اس کی منزلت، اس کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ نتیجتاً یہ شخص خدا کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھی محبوب ہے، خدا کا بھی پسندیدہ انسان ہے، لوگوں کا بھی پسندیدہ انسان ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے السخاء یمحص الذنوب ویجلب محبت القلوب۔ غرر الحکم باب السخاء میں روایت موجود ہے، السخاء یمحص الذنوب، سخا جو ہے وہ انسان کو، سخاوت انسان کو گناہوں سے نجات دلاتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اور ساتھ ویجلب محبت القلوب، اور سخاوت کھینچتی ہے لوگوں کی محبت کو، لوگوں کے دلوں میں اپنی مقام اور منزلت کو بننے کا سبب ہے۔ ایک اور بہترین کلمہ جو مولا کائنات کا فرمان ہے، سخاوت عظیم جزا کا سبب ہے، عظیم پاداش کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے عظیم جزا اور پاداش ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو صاحب سخا ہے، صاحب عطا ہے، اور حق بھی یہی ہے، جس نے دنیا میں دیا ہے وہ آخرت میں لیں گے۔ جو دنیا میں دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، وہ خدا کی عطا کو لیتے ہیں، وہ خدا کی جزا کو لیتے ہیں۔ جب تم دنیا میں دے رہے تھے تو دینے والی جو ذات ہے، وہ سخی ذات، جو سخیوں کو سخاوت جس نے عطا کی ہے، وہ ذات قیامت میں ان کو بزرگ ترین مقام اور جزا عطا کرتا ہے۔ یہ بھی غرر الحکم میں ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے جودوا فی اللہ، اے مومنو راہ الہی میں جود و سخا اختیار کرو، راہ الہی میں دینے کی عادت کرو، اس بخل کو چھوڑ دو، اس کنجوسی کو چھوڑ دو، راہ الہی میں دیا کرو، جود و سخا اختیار کرو۔ وَجَاهِدُوا أَنفُسَكُمْ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور نفس کے ساتھ جہاد کیا کرو، نفس کی بخل پر کنٹرول کیا کرو، اطاعت الہی پر نفس کو وادار کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو يُعَزِّمُ الْجَزَاءَ وَيُحْسِنُ لَكُمْ الْحَبَاءَ، اللہ تعالیٰ تمہاری جزا اور تمہاری مقام کو عظیم بنا دے گا۔ عظیم جزائیں ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب عطا ہے، صاحب سخا ہے۔ وَيُحْسِنُ لَكُمْ الْحَبَاءُ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بہترین قرار دے گا، خدا کی طرف سے جو ملنے والی عطا ہے وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہترین ہے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کا فرمان ہے سخاوت جو ہے وہ انسان کی دوستوں کی فراوانی کا سبب ہے، چاہنے والوں کی فراوانی کا سبب ہے۔ یعنی سخاوت اور جود
انسان کے دوستوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہے، اور یہ سخاوت جو ہے بہت زیادہ چاہنے والے، بہت زیادہ دوست، اس کے حلقہ احباب اس میں اضافہ اور وسعت آتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے نہیں چاہنے والے ہیں، جو اس کے دشمن ہے، ان کی دشمنیاں بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سخاوت دوستوں کی فراوانی کا سبب ہے، دشمنوں کی اصلاح کا سبب ہے۔ دیکھیں میں اس روایت کا متن آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ قال امیر المومنین علیہ السلام کثرت السخاء یکسر الاولیاء، زیادہ سے زیادہ دینا اور سخاوت کرنا وہ دوستوں کی اضافے کا سبب ہے، حلقہ احباب کی بڑھنے کا سبب ہے۔ وَيَسْتَصْلِحُ الْأَعْدَاءَ، اور دشمنوں کی اصلاح کا سبب ہے۔ دشمن کو بھی جب تم دو گے تو اپنی دشمنی کو چھوڑ دے گا، ان کا اصلاح ہوگا۔ لیکن یہاں پر چند اہم نکات آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سخاوت کے کچھ آفات بھی ہیں۔ روایات میں آیا ہے سخاوت کی ایک اہم ترین جو آفت ہے، جو مصیبت ہے، وہ دینے کے بعد احسان جتلانا ہے، منت چڑھانا ہے۔ روایت میں ہے آفت السخاء المن، سخاوت کی جو آفت ہے، سخاوت کی تباہی کے سبب ہے، اس نیکی کی نابودی کے سبب ہے، وہ احسان جتلانا ہے، وہ جو ہے نا احسان چڑھانا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو تم اپنی نیکیوں کو، اپنے احسانات کو ضائع نہیں کرو، بالمن، منت چڑھا کے، اذیت اور آزار پہنچا کے۔ لہٰذا سخاوت کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو عطا کیا تو ہم نے بڑا کام کر دیا، اور کسی موقع پر اس کو ذکر کر دیا، اس پر ہم نے احسان جتلایا، ہم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تم جب ضرورت مند تھے تو ہم نے یہ سارے کام تمہارے لیے کیے۔ اس قسم کی اگر ذکر کیا گیا، اس پر احسان جتلایا گیا، تو ساری کی ساری نیکیاں تباہ ہو گئی، ساری نیکیاں جو ہے دھل گئی، سب برباد ہو گئی۔ لہٰذا سب سے پہلی بات، سخاوت کرنے کے بعد اس کے لیے احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ سخاوت کرنے کے بعد روایات میں آیا ہے بھول جاؤ، کس کے لیے کیا دیا ہے، کس کو دیا ہے، کیا دیا ہے، کب دیا ہے، یہ سب چیزیں بھول جاؤ، یہ تمہاری نیکی کی بقا اور نیکی کی ثواب کا سبب ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ روایات میں آیا ہے افضل السخاء، بہترین جو سخاوت ہے وہ ضرورت مند اور مستحق لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یوں تو ہر انسان کے لیے نیکی کرے، اس کا ثواب ہے، اس کا جزا ہے، لیکن کچھ لوگ نہایت ضرورت مند ہے، آبرو ہے، عزت ہے، وہ اپنی زبان حاجت لوگوں کے سامنے نہیں کھولتے، بیان نہیں کرتے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ یہ لوگ صاحب عفت ہے، ان کی حیا اجازت نہیں دیتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کرے، اپنی حاجت کو بیان کرے۔ تم ضرورت مند انسانوں کو پہچانو، وہ جو کہ صاحب عزت ہے لیکن ضرورت مند ہے، ان کو پہچان کر ضرورت مند انسانوں تک تمہاری عطا اور تمہاری جو مال و دولت ہے اگر یہ پہنچ جائے تو یہ افضل السخاء ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقارب میں اور اپنی فیملی میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کو دینا ضروری ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا دوسروں سے زیادہ مقدم ہے اور اولویت رکھتی ہے۔ اس لیے متعدد روایات میں آیا ہے نیکی اور احسان کے لیے اپنے رشتہ داروں کو مقدم کیا جائے، اور رشتہ داروں میں سے بھی سب سے مقدم ماں باپ ہے، والدین ہے۔ قرآن نے متعدد بار اس لفظ کو دہرایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اگر احسان کرنا چاہتے ہو، نیکی کرنا چاہتے ہو، تو سب سے زیادہ مستحق اور ضرورت تمہارے ماں باپ ہے۔ ماں باپ سب پر جو ہے نا وہ مقدم ہے۔ اور یہاں احسان کا معنی صرف مالی نہیں ہے، ہر قسم کے احسان اور نیکی جو وہ ضرورت رکھتے ہیں، کبھی خدمت کی ضرورت ہے، کبھی جو ہے دیکھ بھال کی ضرورت ہے، کبھی عزت کی ضرورت۔ دیکھیں دینے کے لیے لاکھوں کروڑوں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عادت پیدا کریں، یہ آپ مختصر چیزیں دینے کی کوشش کریں، پھر اس سے پھر بڑی چیز بھی آپ دے سکو گے۔ ایک دم سے انسان مثال کے طور پر وہ آدمی جو 1 روپیہ نہیں دے سکتا وہ 100 روپیہ نہیں دیں گے، جو 100 روپے نہیں دے سکتا وہ 1000 نہیں دیں گے، جو 1000 نہیں دے سکتے وہ 1 لاکھ نہیں دیں گے۔ آپ پہلے 1 روپے سے شروع کریں۔ آپ کچھ بھی دینے کی عادت نہیں تھی، آپ نے تقریر سن لی، سخاوت کی بہترین آثار و فوائد آپ نے سن لی، اب ان بہترین آثار سے، نتائج سے آپ محروم نہ رہیں۔ کم از کم آپ 1 روپے سے شروع کریں، 1 روپیہ دیں، پھر اس کے بعد بڑھتے چلے جائیں، اور پھر آپ جو ہے نا سخاوت کی عادت کو آپ جو ہے نا وہ اپنا لیں۔ 2 عادتیں ہیں، یا آپ بخیل ہیں، کچھ دینے کی عادت نہیں ہے، یا آپ کوشش کریں بخل کی لائن سے نکل جائیں، بخل کی صف سے نکل جائیں، اپنے آپ کو سخی بنانے کے لیے شروع کریں، اس کام کو آغاز کریں۔ لہٰذا جیسے آل محمد کی زندگی عطا کرنا ہے، دینا ہے،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ دینا اور عطا کرنا یہ آل محمد کی سیرت ہے، ان کا پیغام ہے۔ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی، اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ فاصلہ اس شخص کی ہے، وہ تو صاحب عطا ہے اور ہم صاحب بخل ہیں، تو ہمارا واسطہ پھر ان سے نہیں رہے گا۔ لہٰذا ان کی سیرت کو عملاً اپنانے کی کوشش کریں تو پھر یقیناً آل محمد کے ساتھ بحشر ہوں گے۔ یہ جو آپ کے ساتھ بے شمار میں نے آثار روایات کی روشنی میں بیان کی ہے، یہ آثار، یہ برکات آپ کے لیے حاصل ہوں گے۔ خدایا پروردگارا، تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عظمت اور منزلت اور ولایت اور امامت کا واسطہ، ہمیں اس بہترین صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بخل کی شر سے، بخل کی برائی سے ہمیں نجات عطا فرما، اور سخاوت اور عطا جیسی عظیم صفات کو اپنا کے دنیا اور آخرت کے جو بہترین آثار و برکات اور فوائد ہے، ان کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگار، سر پنہان الہی، رمز بقائے کائنات، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، بقیت اللہ الاعظم، منجی بشریت، مصلح کائنات، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ Mm-hmm.